آپ سردیاں آ گئیں اور سردیوں کے آتے کے ساتھ ہی آپ کو پورے پنجاب میں وہ کولر ہاتھ میں لے کے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک زمانے میں کہتے تھے جناب آنڈے گرم آنڈے، اور آپ بڑے جو ہے نا وہ چاہ سے اور بڑے جو ہے نا بےتابی سے جاتے تھے ان کی طرف. ایک 5 روپیہ آپ ان کو پکڑاتے تھے اور ایک ابلا ہوا انڈا بمائے کالی مرچوں کے اور نمک کے مل جاتا تھا. اب میرے خیال میں اگر آپ نے اس بندے سے وہ انڈوں کا کولر اگر کبھی خریدنا ہو تو شاید مکان کے کاغذات رکھوانے پڑ جائیں گے ان قریب. ایسی کوئی نوبت آنے والی ہے. ہاں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک انڈا 50 روپے سے کم دے گا بھائی، کیونکہ 15 روپے کا تو ایک انڈا ہے. پھر وہ اسے بوائل کرے گا، اس پہ اس کی محنت لگے گی، پھر اس پہ وہ نمک ڈالے گا، کالے مرچ ڈالے گا، تو 50 روپے سے کم نہیں دینے والا وہ. جی جناب، اور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں انڈے اور مرغیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. سردیوں کی آمد سے پہلے اطلاع تو تھی، بات بھی کی جا رہی تھی جناب کہ انڈوں کی قیمتیں مہنگی ہونے کا امکان ہے، لیکن اکتوبر میں ہم نے دیکھا انڈوں نے 200 روپے فی درجن کو ٹچ کیا. پھر اس کے بعد اس مہینے میں، گزشتہ مہینے میں نومبر میں 250 روپے فی درجن تک پہنچے، اور اب کچھ علاقوں میں معاملہ 300 روپے فی درجن تک پہنچ چکا ہے. اور جی جناب، مرغی کی ہی قیمت ہو گئی ہے یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو 1 کلو مرغی ہے وہ تقریباً 385 یا 400 روپے کی کچھ علاقوں میں مل رہی ہے. لیکن اب انتظامیہ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو ہے نا یہ ڈنڈا اٹھانا ہی پڑے گا اور سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو ہے یہ نافذ کروانا ہی پڑے گا کہ اپنے ریٹس پہ نہیں بیچے، کیونکہ ہر علاقے کے ریٹس مرغی کے بھی اور انڈے کے بھی شفاعت ڈیفرنٹ ہے. جی جناب، کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے جناب اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پہ اس نرخ نامے کو انفورس کروانے کے لیے ایک کارروائی کرنے کا جو ہے وہ اندیا دے دیا ہے، اور کارروائی کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر وقاص روشن کو اس کے لیے ٹاسک بھی دے دیا ہے. لیکن یہ سب ہو کیوں رہا ہے، اور ابھی بھی اس وقت کراچی میں جو صورتحال ہے، کن علاقوں میں کیا ریٹ ہے، ہمارے نمائندے افضل پرویز اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں، تو ذرا ان سے جانتے ہیں. اوور ٹو یو افضل. مدیہ مہنگائی کا جن اس وقت بیکار، جہاں سبزی، دالیں، گوشت اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو وہیں مرغی کا گوشت اور جو انڈے جو ہیں عوام کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھا جائے تو اس وقت مرغی کے گوشت کی قیمت آج 380 روپے کلو ہے، اور فارمی انڈے کی قیمت جو ہے اس وقت 210 روپے درجن، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو دیسی مرغی کے گوشت 700 روپے اور دیسی انڈے اس وقت جو ہے فی 25 روپے کے حساب سے 250 روپے درجن فروخت ہو رہے ہیں. منافع خور اس وقت سرگرم نظر آتے ہیں. منافع خوروں کی وجہ سے شہری جو ہے مہنگے داموں مرغی کا گوشت اور جو فارمی انڈے ان کو خریدنے پہ مجبور نظر آتے ہیں. میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے آج بات کرتے ہیں کہ جو گوشت کی قیمتیں ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ سرکاری سطح پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس وقت جو فارمی انڈے کی قیمت ہے وہ 190 روپے درجن ہے، فی انڈا 12 روپے درجن کے حساب سے شہری لیں. تاہم دیکھا جائے تو منافع خور اس وقت 210 روپے درجن فی فارمی انڈا فروخت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی مرغی ہے اس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. 700 روپے کلو کے حساب سے اس کا ہو رہا ہے. اور آج جو ریٹ کھلے ہیں فارمی گوشت اور انڈے کی قیمت اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو گوشت ہے وہ تقریباً 380 روپے درجن ہے. یہ بتائیے گا کہ آج مرغی کے ریٹ کیا کھلے ہیں؟ 380 روپے. جی. سردی میں کیا وجہ ہے گوشت اور انڈے کی مہنگی ہو جاتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بول رہے پیچھے مال ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں. جی بالکل. اگر کیوں نہیں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں بول رہے ہیں، کیوں نہیں بول رہے ہیں، کتنے مہنگائی ہے؟ تو افضل پرویز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی قیمتیں آسمان سے باتیں کری، مرغی کو پر لگ گئے ہیں، اور نہ صرف مرغی کو، مرغی کے انڈوں کو بھی پر لگ گئے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زرین ریاض خواجہ، جو کہ ممبر ہیں کنزیومر پروٹیکشن کونسل سندھ کی. بہت شکریہ آپ کا باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ریٹ لسٹ بن جاتی ہے، عمل کیوں نہیں ہو پاتا اس پر؟ دے آر ویریس مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ریٹ لسٹ جو ہے نا ہول سیل بیس پہ کمیشن کے آفس سے نکلتی ہے. ہول سیل ناز آباد کی بھی ہو سکتی ہے، ڈی ایچ اے مارکیٹ کی بھی ہو سکتی ہے. فرق پڑتا ہے مارکیٹ اور جگہ پہ. ریٹیلرز کا کھلا کھاتا ہے، ان کو کوئی نہیں اوورسی کر رہا، کوئی ادارہ نہیں ہے کہ ان پر لاگو کرے کہ یہ ریٹ سے اس پہ آپ بیچیں. جیسے کہ آپ نے کہا منافع خوروں کی تو عید ہوئی بھی آج کل،
اور ون آف دا فیکٹرز بیہائنڈ از کہ لائک پچھلے سال سے کووڈ کی وجہ سے جہاں پہ زندگی کے ہر لیول پہ لاسز ہوئے ہیں، پولٹری مینوفیکچررز جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی بہت بڑا دھچکا پڑا ہے اکراس پاکستان. اور ٹرینڈز دیکھتے ہوئے جو کہ ہمارا ڈیٹا جو کلیکٹ کرتا ہے اکراس سندھ میں، تو ایک تو پروڈکشن 30% لیس ہو گئی ہے، پھر ٹرانسپورٹیشن فیکٹرز ہیں، پرائس فیکٹرز ہیں، ان کو سب کو دیکھتے ہوئے ابھی اف آئی ایم ناٹ رانگ پنجاب سے کہہ رہے ہیں گوشت اور انڈے آ رہے ہیں، یہاں پہ اتنی اویلیبلٹی ہے نہیں. اگر مان لیا جائے کہ 190 روپے درجن ہول سیل ریٹ ہے انڈوں کا، مارکیٹ میں یہ 210 سے لے کے 300 روپے تک میں اویلیبل ہے. 120 ایوریج ہے آن ٹاپ آف. ٹھیک ہے جی، اس سال 220 یعنی تقریباً آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک درجن انڈے پہ جو ریٹیلر ہے وہ 120 روپے تک منافع کما رہا ہے. بالکل. کون چیک کرنے والا ہے؟ یہ جو ڈپٹی کمشنر کے آفیسز ہیں ان میں انسپیکشن کمیٹیاں موجود ہیں، اور وہ بہت سارے ڈی سیز تو اپنے ٹویٹر ہینڈلز پہ یہ چیز بڑے وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ہم نے چھاپا مارا، لیکن یہ کراچی میں معاملہ نہیں ہوتا، کراچی سے ہٹ کے ہر ضلع میں ہو رہا ہے. اکراس ہے. وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جی، کمشنر صاحب ہو گئے، ڈپٹی کمشنر ہو گئے، اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے، اٹس اے اسمال اسکیل ٹیم زونل ایریا وائز. ٹھیک ہے، ان کی جو سپورٹ سٹاف ہے آر بیسکلی دا میجسٹریٹس اور انسپیکٹرس. ان کی اویلیبلٹی نیکسٹ ٹو نل ہے، لائک وہ مین فورس ہے ہی نہیں جس پہ ریٹ آف گورنمنٹ یا پھر امپلیمنٹیشن فیس آئے. اگر آپ کے پاس ایک ایریا میں کم سے کم 10 انسپیکٹرز ہوں یا پھر میجسٹریٹ آن ڈیوٹی پہ ہوں 8 سے 12، تب آپ ایک ایریا کو کور کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہے ہی 2 انسپیکٹر، میجسٹریٹ آن ڈیوٹی ہے ہی 3، تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فنکشنل ٹیم ہے اور جیسے جیسے ایشوز اٹھتے ہیں ان کو یہ ڈیوٹیز ایڈیشنل ڈیوٹیز اسائن کر دی جاتی ہیں. واضح کر دیجیے گا کہ شہری کس کو شکایت کریں اور کوئی ہیلپ لائن جہاں پر وہ فون کر کے بتا سکیں کہ یہاں پر تو اس وقت جو ہے وی ریکمینڈ 1093. ٹھیک، وہاں پہ جو ہے آپ اپنے ایریا کو مینشن کریں. ایریا کو مینشن کریں گے تو وہ شام تک، اگر صبح فون کرتے ہیں دوپہر کو فون کرتے ہیں تو وہ کمپلینٹ وہ ایریا اس ریلیونٹ کمشنر کو شام تک پہنچ جائے گا، تاکہ وہ اپنی ٹیم کو آگاہ کرے گا، موبلائز کرے گا کہ وہ اسی وقت رات کو کرے یا دن میں کرے. دا موسٹ انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ دن کا اور رات کا بھی پرائس فیکٹر میں اثر ہوتا ہے. ہمارے صارف جو ہیں اگر وہ چاہیں شام کو جا کے بول سکتے ہیں کہ لائک 120 کیا، میں تو 80 بھی نہیں دوں گا، دینے تو دو. سیل پرائس کیونکہ اسپاٹ کی پرائس obviously فرق ہوتی ہے، اور اسپاٹ کی پرائس کے اوپر مارکیٹ کو کا ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے خیال میں جس چیز کی سب سے زیادہ کنزیومر کو ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں انڈے، گوشت، سبزی ڈی سی ریٹ مہنگی بک رہی ہے، ریٹ لسٹ نہیں ہے، تصویر کھینچیں اور اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں. سوشل میڈیا از دا پاور. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. ہمیں اس حوالے سے زرین ریاض خواجہ صاحبہ موجود تھی ہمارے ساتھ اور اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی، اور عوام کی آگاہی بہرحال بہت ضروری ہے. بالکل. یہاں پہ تو ہم بات کریں نا کہ مرغی کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے، مرغی کے انڈوں کو پر لگے ہوئے، لیکن سنگاپور میں پتہ ہے کیا صورتحال ہے؟ سنگاپور میں تو مرغی چلتی پھرتی ہی ہمیں کم نظر آتی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں پر مرغی کا گوشت لیبارٹری میں تیار ہوتا ہے. جی جناب، اور یہ معاملہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آرٹیفیشل یہ جب سے کیونکہ آپ کو پتہ نا ویجیٹیرینز آنا شروع ہوئے، ویجیٹیرینز کے بعد اب ویگنز آنا شروع ہوئے جو کہ مطلب انڈے دودھ بھی کنزیوم نہیں کرتے. تو یہ جناب ایسے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے سنگاپور نے اس حوالے سے کام کیا ہے، اور انہوں نے آرٹیفیشل چکن ایجاد کیا ہے. یہ جناب ہے کچھ بیکٹیریا اور کچھ پروٹینز سے بنا ہوا، جو کہ ایکسٹریکٹ تو چکن سے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی تیاری میں کوئی مرغی اپنی جان سے نہیں جاتی، بلکہ اس کی جان سے ہی نکلے ہوئے کچھ اجزاء شامل کر کے ان کو لیب میں ڈیولپ کیا جاتا ہے. اٹ ٹیسٹ ایگزیکٹلی دا سیم
اور انفیکٹ اٹس مور بینیفیشل، اور اس میں کوئی ظاہر ہے چونکہ ایسے وہ جو ہے نا ہارمونز نہیں ہیں اس میں، کوئی ایسے انزائمز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک کمپیریٹیولی ایک بہتر پر یہ اصلی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ویسی ہوتی نہیں ہے.